عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی ہمیشہ کی طرح بہت اہم ترین ویڈیوز کچھ آئی ہیں جس میں کہیں گرفتاریاں ہیں، کہیں مجاہدین آزادی کی توہین ہے، کہیں ترنگا کی توہین ہے، الگ الگ ویڈیوز ہیں۔ اور اس وقت جو حملہ ہوا اور ٹیچر نے جس طرح سے ایک اسکول کے بچے کو مٹکے سے پانی پینے پر قتل کیا، اور آدیواسی اور قبائلی خواتین کے گھروں کو کس طرح اجاڑ دیا گیا، سعودی عرب نے مسجد الحرام میں بچوں کے داخلے پر جو پابندی تھی اس کو کس طرح ہٹائی، اور رشدی ملعون و مردود پر حملہ کرنے والے ہادی مطر کے سلسلے میں بھی آج گفتگو ہوگی۔ تو وہیں پر اور بھی الگ الگ طرح کی ویڈیوز ہیں، یہ سب چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات کے ساتھ رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی میں آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین 75ویں یوم آزادی کی تقریبات کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ کئی اسکولوں میں تیاریاں ہو چکی ہیں، کہیں پر جلوس نکالے گئے، کچھ کل نکالنے کی تیاریوں میں ہیں، اپوزیشن بھی، برسر اقتدار حکومتیں بھی، اور پوری اس وقت بھارت میں کچھ ایسا ہی ماحول ہے۔ ایسے میں جب آزادی کی بات ہو اور مٹکے سے پانی پینے کی وجہ سے ایک پسماندہ دلت طبقے سے تعلق رکھنے والے بچے کی مار مار کر کے اس کو قتل کر دیا جائے تو آپ کس آزادی کی بات کریں گے؟ راجستھان کے جالور ضلع کے ایک اسکول سے جو خبر آئی ہے وہ بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی تشویشناک ہے، اور 75ویں یوم آزادی کے ایک دن پہلے اس طرح کی خبر ہمیں اس بات کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ واقعی آج بھی کیا یہاں کا بھارت آزاد ہے، یا پھر ذات پات اور اونچ نیچ کے اس زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اسکول ٹیچر کی پٹائی سے دلت بچے کی موت کا معاملہ جو سامنے آیا تو یہ حقیقت لوگوں کے سامنے لا کھڑا کر دیا کہ 75 سال بعد بھی ہم آزادی کے کہاں کھڑے۔ بچے کا نام اندرا میگھوال ہے اور اس کی عمر 9 سال ہے۔ بچے کے والد کا الزام ہے کہ ٹیچر نے بچے کو صرف اس لیے مارا کہ اس نے پانی کے مٹکے میں ہاتھ ڈالا تھا۔ بچہ دلت طبقے سے آتا ہے۔ معاملہ جالور کے سائلہ تھانہ علاقے کے گاؤں سورنا کا ہے۔ بچہ سرسوتی ودیا مندر میں 3ری کلاس میں پڑھتا تھا۔ سی ایم اشوک گہلوت نے خود ٹویٹر پر اس واقعے پر غم کا اظہار کیا۔ دی کنٹ نے بچے کے باپ کے حوالے سے بتایا کہ صرف استاد ہی اس مٹکے سے پانی پیتے تھے جس کو اس بچے نے ہاتھ لگایا۔ واقعہ 20 جولائی کا ہے۔ ٹیچر نے بچے کو اس قدر زور سے مارا کہ اس کے کان کی رگ پھٹ گئی۔ بچے کو علاج کے لیے احمد آباد منتقل کیا گیا، جہاں علاج کے دوران ہفتے کی صبح اس کی موت ہو گئی۔ اس معاملے میں راجستھان کے محکمہ تعلیم نے انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دی ہے، جبکہ اسکول کی جانب سے بھی ایک انکوائری کمیٹی بنا کر معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ معاملے کی اطلاع ملتی جالور پولیس نے ملزم استاد چھیل سنگھ کو حراست میں لے لیا ہے۔ تو ناظرین گرامی اونچ نیچ ذات پات کی یہ عصبیت آخر کس طرح ایک 9 سالہ بچے کی جان لے لی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آزادی کے اس وقت امرت مہا اتسو کے موقع پر کہاں موجود ہے۔ اسی طرح میں نے کل بھی کچھ قبائلی خواتین کے حالات اور ان کی زندگی میں جو پیش آتی ہے مسائل اس کو پیش کیا تھا۔ آج ایک اور تصویر میں پیش کرتا ہوں، یہ بھی آج ہی کی آئی ہوئی ہے اور تازہ ترین ہے۔ اس میں خواتین رو رہی ہیں، اگر یہ ویڈیو کو میں آپ کو آواز کے ساتھ دکھاؤں تو، اور سب اجتماعی طور پر روتی ہوئے نظر آ رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی آوازیں ہیں، لیکن میں اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ جی ہاں، یہ دیکھ سکتے ہیں محکمہ جنگلات کے VSS اور BJP اور BJD جن کی اس وقت حکومت چل رہی اڑیسہ میں 25 سے زیادہ قبائلیوں کی 30 ایکڑ اراضی میں جو مکئی کے کاشت کی جا رہی تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور گھر وغیرہ کو آگ لگا دی گئی ہے۔ یہ صورتحال ہے قبائلیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو پیش آتے ہیں۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے کارروائی کے بعد جو ہے لگاتار خواتین روتی بھی نظر آ رہی ہیں، اور جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کے خلاف احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت محکمہ جنگلات صاحب ملے ہوئے ہیں، اور یہ عجیب صورتحال ہے ناظرین گرامی۔
75ویں آزادی کے موقع پر اگر آپ اپنے ہی واسیوں کو گھر بار نہیں دے سکتے، ان کی کاشت کی زمین چھین لینا چاہتے ہیں، تو پھر کس بات کی آزادی ہے؟ یہ کہنا ہے قبائلیوں کا اور بھی بہت سارے لوگوں کا جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے آزادی کی بات ہو رہی ہے تو بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے آزادی میں شامل ہونے والے ناموں کے عصبیت کے چلتے مٹا دیے جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، یا پھر اس میں ہم بھی ان کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ اس وقت جو ہماری تصویر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ ہے شہنواز خان۔ انہوں نے لال قلعے پر سب سے پہلے ترنگا لہرایا تھا جب یونین جیک کو ہرا دیا گیا تھا۔ جی ہاں، نئی نسل اس بات کو نہیں جانتی، لیکن میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ تمام تفصیلات ان لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اس وقت سب کا جھنڈا تھا اور قربانی کا جھنڈا تھا، کسی مخصوص مذہب کا جھنڈا نہیں ہوا کرتا تھا، جس طرح آج ایک جھنڈے کو مخصوص لوگوں کے ساتھ یا محب وطنی کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک تاریخ یہ ہے تو دوسری تاریخ ناظرین گرامی خود حکومتیں کس طرح مٹا دیتی ہیں۔ آج وجے کرناٹکا جو کنڑا کا اخبار ہے کرناٹک میں، اس میں حکومت نے اشتہار دیا ہے فریڈم فائٹرز کے نام سے۔ آپ ان تمام چیزوں کو تفصیلات سے دیکھیں گے تو دو اہم ترین چہرے جو کرناٹک کے یا پھر پورے عالم کے مانے جاتے ہیں اس میں ہٹا دیا گیا ہے۔ پہلے تو جواہر لال نہرو کا اور دوسرے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ سرکار کی جانب سے عصبیت برتنے کی انتہا ہو گئی کہ ایک طرف جو ہے آپ فریڈم فائٹر کی بھی بات کرتے ہیں، آزادی کی بھی بات کرتے ہیں، تو دوسری جانب عصبیت کے چلتے یا پھر سیاسی دشمنی کے چلتے ایک طرف جواہر لال نہرو کا نام ہٹا دیا جاتا ہے، تو دوسری جانب مذہب کے نام پر جو ہے حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو دشمنی اپنائی جاتی ہے وہ اس سے اور حکومت کی اس برتاؤ سے صاف اور واضح طور پر سامنے آتا ہے۔ اور یہ باقاعدہ آفیشیل اشتہار ہے بی جے پی کا، اور اس میں دو اہم ترین مجاہدین آزادی کو ہٹا دیا گیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، خود جو لوگ دوسروں کو ترنگے کے نام پر وطن سے محبت کا سرٹیفکیٹ بانٹتے گھومتے ہیں، ان کے کیا حالات ہیں۔ ایسے بہت سارے ویڈیوز آئیں، اب ایک اور تازہ ویڈیو آئی ہے کرناٹکا سے ہی، یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ ایک تو پہلے جھنڈا ٹھیک سے پکڑ نہیں پا رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جھنڈے کے اوپر والا کون سا کلر آتا ہے، نیچے کون سا کلر آتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بے عزتی کیسے کی جاتی ہے، یہ دیکھ لیجئے گا کیسے اڑا رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ صورتحال ہے کہ جھنڈے کو کس طرح سے نکال باہر کیا جا رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے، اور جھنڈے کو پکڑنے کا طریقہ بھی پتہ نہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب چونکہ انہی لوگوں کی حکومت ہے، اگر آپ ان کے خلاف جھنڈے کی توہین کے نام پر مقدمہ بھی درج کریں گے تو درج بھی نہیں ہوگا، ایسا سوچا جا سکتا ہے، جیسے کہ عام طور پہ اس وقت عوام سوچ رہے ہیں، اور تنقید بار بار سوشل میڈیا پہ ہونے کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ناظرین گرامی، جب کبھی بھی بھارت میں قومی سطح کی جشن منائے جانے کی مخصوص تاریخ ہوتے ہیں یا پھر ایام ہوتے ہیں، اس موقع پر لال قلعے کو بالخصوص کچھ ایسی تنظیم جو خود کو عسکریت پسند کہتی ہے ان کی جانب سے دھمکیاں ملتی ہیں، اس کو نشانہ بنانے کی کوشش ہوتی ہیں۔ یہ بھارت کی جو خفیہ سیکورٹی سسٹم سے وابستہ الگ الگ تنظیمیں ہیں وہ رپورٹ پیش کرتی ہیں۔ ایسے میں کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح کی چھوٹی سی بھی بھول چوک نہ ہو۔ اس وجہ سے اس مرتبہ جو ہے ڈرون کے ذریعے سے بھی ظاہر سی بات ہے کہ آج کل ڈرون بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہتھیارات پاس کیے جا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے حملے بھی ہو رہے ہیں۔ ممکن ہے لال قلعہ یا اس پر وہاں پر جو تقریب ہوتی ہے اس کو نشانہ بنایا جائے۔ اس وجہ سے اب ایک خاص کاؤنٹر ڈرون سسٹم جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ RDO کی جانب سے اس کو جو ہے بنایا گیا ہے، جو ڈرون کو اگر کہیں سے بھی دشمن ڈرون آپ کے قریب بھی آتا ہے یا اس علاقے کے قریب بھی نظر آتا ہے تو یہ جو ہے اس کو کاؤنٹر کرتا ہے، اس کے پورے سسٹم کو فیل کر دیتا ہے، اور پھر جو ہے اس کو وہیں مار گرا دیتا ہے۔ یہ ایک کسی بھی پوٹینشیل تھریٹ کو جو اسمال ڈرون کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اس کو پوری طرح سے ناکام کرنے میں جو ہے کام آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے اس وقت لال قلعے کے آس پاس میں یہ جو کاؤنٹر ڈرون سسٹم ہے اس وقت ڈیولپ کر کے لگا دیا گیا، اور اس وقت لال قلعے کے آس پاس اور جہاں جہاں بھی حساس علاقے ہوتے ہیں وہاں پر اس چیز کو جو ہے تعینات کیے جانے کی خبریں وہ RDO آفیشل کی جانب سے مل رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اس وقت یوم آزادی کے موقع پر جو جشن منایا جاتا ہے وہ بھی بڑا متعصب بنتا جا رہا ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے
کہ کرناٹک کا شموگا ضلع یا شموگا شہر اس وقت بڑا حساس ہوتا جا رہا ہے، جیسے کرناٹک کا ساحلی منگلور ضلع یا اس کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ یہاں پر کل رات سے ہی جشن یوم آزادی کے موقع پر مختلف قسم کے شہروں میں بینرز لگائے گئے، کٹ آؤٹس لگائے گئے، تو اس میں ساورکر کی بھی تصویریں لگائی گئی تھی، اس کے بھی بینرز لگائے گئے تھے۔ کچھ شرپسند عناصر کہیں یا پھر جو محب وطن ہیں، جو اس بات کو لے کر کے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ساورکر نے جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا بلکہ انگریزوں کی بوٹ چاٹے، جیسے ان پر الزام لگتے ہیں تاریخ کے حوالے سے، انہوں نے اس بینرز کو نکال پھینک دیا، پھاڑ دیا۔ تو اس کے چلتے یہاں کی پولیس نے کچھ نوجوانوں کو گرفتار کر کے لے گئی حراست میں تحقیقات کے نام پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی غلطی کرتا ہے اس کا جو ہے اثر مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ بی جے پی کی حکومت میں بالخصوص کرناٹک میں بی جے پی کی حکومت ہے، تو اس کے چلتے مسلمان غصے میں آ گئے، وہ احتجاج کرنے لگے، اور احتجاج کرنے کا منظر اس وقت ہماری اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور لوگ اس وقت پولیس سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی بھی کچھ کرتا ہے تو آپ شک کے مارے مسلمانوں کو کیوں گرفتار کر کے لے جاتے ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ ساورکر کے فوٹوز پھاڑنے میں مسلمانوں کا یہ ہاتھ ہو، اس لیے کہ ہندوستان کا ایک بہت ہندو طبقہ اور انصاف پسند ہندو طبقہ اس بات کو مانتا ہے کہ ساورکر کا جنگ آزادی میں کوئی رول نہیں تھا، اور وہ کس طرح کی ان سے تاریخ وابستہ ہے یہ لوگ خود ہندو جانتے ہیں۔ بہرکیف جب یہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا رد عمل سامنے آیا۔ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا کہ یہاں پر جو ہے ہندو تنظیموں سے وابستہ لوگوں نے بدلے کے نام پر جو ہے اس وقت ٹیپو سلطان کے جو لگے ہوئے تھے اس کو بھی پھاڑ دیا، بینرز کہیں یا کٹ آؤٹ کہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے اب ان لوگوں کو بھی جو ہے گرفتار کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، جن لوگوں نے ہندوتوا کے نام پر جو لگائے گئے بینر ہیں اس کو نکال پھینکا تھا، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بینر کو بھی پھاڑنے کی کوشش کی تھی۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ جو ہے اس وقت اس طرح کے تہوار بھی جو قومی سطح کے تہوار ہوتے ہیں اس کو بھی بعض لوگ جو ہے پوری طرح سے اس وقت متعصب بنا کر کے یا پھر ایک مخصوص دشمنی کے طور پر دیکھنے کی کوشش ہو رہی ہیں، جس پر جو ہے قابو پانا بہت ضروری ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، چلتے چلتے ایک ویڈیو دیکھ لیجئے گا جو گجرات سے آ رہی ہے، جس نے 2 لاکھ روپے خرچ کر کے اپنی پوری کار کو ترنگے کی شکل بنا دیا ہے، اور یہ اس وقت وائرل بھی ہو رہے ہیں۔ یہ گجرات کی سورت سے اس وقت دلی نکل گئے ہیں، جہاں پر وہ اس وقت پی ایم مودی اور ہوم منسٹر امت شاہ وغیرہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بہرکیف اس طرح 2 لاکھ روپے خرچ کر کے پوری کار کو ترنگا کی شکل اختیار کرنے پر جو ہے الگ الگ سرخیوں کے ساتھ ان کی یہ تصویر اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر شام کے ایک پرائم ٹائم میں کچھ اور خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،